الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ یہاں سے یہ بیان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے بابن پہ تنوین پڑھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو مسلم آ رہا ہے اس پہ الف لام ہے، اور مسلم میں جو الف لام ہے یہ کمال پر دلالت کر رہا ہے۔ مطلب معنی یہ ہو جائے گا المسلم کامل مومن وہ ہے، من سلم المسلمون جس سے محفوظ رہیں دیگر مسلم من لسانہ اس کی زبان سے و یدہ اور اس کے ہاتھ سے۔ المسلم کامل مسلمان پر، یہ آپ لکھ لیجیے کہ یہاں پہ المسلموں میں جو الف لام ہے یہ کمال کے لیے ہے۔ مطلب جیسے مسلمان ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے اوپر اسلام کے یہ بنیادی ارکان شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ لازمی ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اسی طریقے سے کچھ نیک عادات اور ایسے پاکیزہ خصائل ہیں اگر وہ حاصل نہ ہوں تو انسان حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ اسلام کے بنیادی فلاں فلاں ارکان ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے تھا، اب امام بخاری رحمہ اللہ اسلام کی وہ چیزیں ذکر کر رہے ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے، یعنی جو بندوں کے حقوق ہیں ان سے ہے۔ اب حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کو حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ اس چیز پر اشارہ کر رہے ہیں۔ قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد الله بن ابی الصفر واسماعیل عن الشعبی عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم مسلمان کون ہے، یعنی المسلم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں الف لام آ گیا، ترجمہ ہو جائے گا کامل مسلمان۔ المسلم کامل مسلمان کون ہے؟ المسلم کامل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون جس سے دوسرے مسلمان بچ جائیں من لسانہ اس کی زبان سے و یدہ اور اس کے ہاتھ سے۔ والمہاجر اور مہاجر وہ ہے من ہجرا یعنی مہاجر ہجرت کرنے والا اصل میں کون ہے؟ من ہجرا جو چھوڑ دے ما نہی اللہ عنہ ان چیزوں کو، ان کاموں کو
جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، روکا ہوا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے چند نکات پہ غور کرنا ہے۔ پہلا نقطہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ المسلموں کے اندر جو الف لام ہے وہ کمال کا ہے، جس کا معنی کامل مسلم مراد دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ دوسرا فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بات ذکر کی ہے وہ المسلمون ذکر کی ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ، مطلب صرف ایک دو مسلمانوں سے نہیں آپ نے جو ہے وہ بچنا، تمام مسلمانوں سے آپ نے بچنا ہے، یعنی کہ تمام مسلمانوں کو آپ نے بچانا ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان ان سے دور رکھنی ہے، اذیت اور تکلیف دیتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو اذیت نہیں دینی، ان کو تکلیف نہیں دینی، تمام مسلمانوں سے۔ ایک تو یہ اس میں جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے جمع کے صیغے میں، اور دوسرا جمع کا صیغہ المسلمون جمع مذکر کا جہاں پہ مؤنث کے بغیر استعمال ہو، یعنی جمع مؤنث نہ آئے، جمع مذکر آئے، تو اس میں مؤنث آٹومیٹک شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ وہاں پہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو، تو وہاں سے اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں سے مخاطب ہے، نہیں، بلکہ اس میں ایمان والی عورتیں بھی شامل ہیں۔ آپ کو یہاں یہ دوسرے نقطے کے اندر ہی ایک نقطہ سمجھنا پڑے گا کہ جہاں جمع کا صیغہ آیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو آپ کی طرف سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ویسے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے جو ہمارا تیسرا نقطہ ہے اس دوسرے نقطے کے اندر ہی، کہ اس سے مراد صرف مرد نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد تمام مسلمات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ من لسانہ و یدہ، چوتھا نقطہ آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پہلے ذکر کیا ہے اور ہاتھ کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی تکلیف انسان کو زبان سے ملتی ہے اور ہاتھ سے ملتی ہے، ان دونوں میں سب سے زیادہ جس چیز جو تکلیف کا باعث بنتا ہے وہ زبان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقدم کیا ہے، زبان کو مقدم کیا۔ معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ ایذا، سب سے زیادہ تکلیف جو جس انسان کے عضو سے پہنچ سکتی ہے وہ اس کی زبان ہے، اس لیے مسلمان کو سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ویدہ، اور اس طریقے سے جس طرح زبان کو کنٹرول کرے ویسے ہاتھ کو بھی کنٹرول کرے، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، یہاں پہ ایک ہمارا پانچواں نقطہ ہے کہ مہاجر کون ہے، ہجرت کرنے والا کون ہے۔ ہجرت کرنے والا وہ ہے من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ یہاں پر اب ہجرت ظاہری مراد نہیں ہے بلکہ ہجرت باطنی مراد ہے۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت ظاہری ہے اور ایک ہجرت باطنی ہے۔ ہجرت ظاہری جس طرح ہم نے پڑھا شروع میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات والی، اس میں موجود تھا، مکتوب تھا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر اليه، اس کا تعلق ہجرت ظاہری سے تھا۔ اب یہاں پر جو ہجرت مراد ہے اس کا تعلق ہجرت باطنی ہے۔ وہ کیسے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہمیں وہ چیزیں چھوڑنی ہیں، تو اس کا تعلق ہماری روح سے، اس کا تعلق ہمارے باطن سے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے حیائی سے روکا ہے، تو ہمیں بے حیائی سے جب ہم روکیں گے تو ہم مہاجر کہلائیں گے کہ ہم نے بے حیائی سے ہم باز آ چکے ہیں، رک گئے ہیں۔ والمہاجر من، اسی طرح آپ جو ہے وہ دیگر اس پر قیاس کرتے ہوئے تمام حرام کاموں کو سمجھ سکتے ہیں۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، یہ پانچ باتیں بہت زیادہ اہم تھیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان کو مجموعی طور پہ سمجھیں تو جو چھٹا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، چھٹی بات، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مقام پہ فرمایا تھا اوتیت جوامع الکلم،
مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے، یعنی بات مختصر ہو مگر اس کے اندر معنویت بہت زیادہ ہو، کلام کے اندر قلت ہو لیکن اس کے اندر جو حقانیت پائی جائے، جو حقیقت پائی جائے، جو معنویت پائی جائے، جو جاذبیت پائی جائے، اس کے اندر بہت گہرائی ہو، بڑی ڈیپلی ہو، بڑی دقیق ہو۔ تو یہاں پہ عمیق اور گہرائی والی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ چند لفظوں میں مختصر سی کلام میں بہت زیادہ باتیں ہمیں یہاں سے مل سکتی ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے جوامع الکلم۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جوامع الکلم میں سے ایک ہے۔ قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ قال حدثنا داود ابی ہند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ای الاسلام افضل، اگلا باب ہے کہ کون سا اسلام سب سے افضل ہے، کون سا اسلام سب سے افضل ہے۔ مطلب یہاں پہ اسلام سب سے افضل سے کیا مراد ہے؟ اسلام سب سے افضل، اسلام تو ہے ہی افضل، مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ اٹیچ ہونے والا جو مسلمان ہے ان مسلمانوں میں سب سے افضل مسلم کون ہے۔ اب آئی پڑھیے ہم سمجھتے ہیں۔ قال حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردۃ بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، یہاں پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ان کا نام لکھ لیجیے، عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن قیس۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہ ہے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال، وہ فرماتے ہیں قالو، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک سوال ہے آپ سے۔ جی پوچھیے۔ کہا ای الاسلام افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے، مطلب ای المسلمین افضل، یعنی مسلمانوں میں سے کون سا مسلمان افضل ہے۔ اگر آپ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں گے، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ جو اسی طرح کی حدیث لے کے آئے ہیں، اس میں یہ ذکر ہے ای المسلمین افضل، کہ کون سا مسلمانوں میں سے کون سا مسلمان افضل ہے، تو اس سے تائید ہو جاتی ہے کہ یہاں سے مراد مسلمان ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان افضل ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کتنا شوق ہوتا تھا، کتنا ان کے اندر جذبہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ ہم بہتر کیسے بن سکتے ہیں، یعنی آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا مسلمان بہتر ہے، ہم وہ خوبی جو آپ بتائیں گے ہم انشاءاللہ اسے اپنائیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سوال کر رہے ہیں خوبیوں کا کہ آپ ہمیں خوبیاں بتائیں، ہم ان خوبیوں کو اپنانا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں، معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اسے پھر بھی اپناتے نہیں ہیں، یا ہم خوبیوں کے متعلق سوال ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک سائل نے جو سوال کیا ہے اس کا ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، اگلا باب ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا، من الاسلام، یہ بھی اسلام میں سے ہے، یعنی کھانا کھلانا اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں کھانا کھلانے والا بہترین مسلمانوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا لیث بن یزید عن ابی الخیر
عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ان رجلا جو ایک آدمی کا ذکر ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے، اور کچھ نے کہا نہیں، اس سے مراد ہانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریح کے والد تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ان رجلا سأل، ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، مطلب کون سا مسلمان بہتر ہے، یا اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے کون سی خوبی، یوں بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے کون سی خوبی بہت زیادہ بہتر ہے۔ قال، تو آپ نے ان خوبیوں کا ذکر کیا، فرمایا تطعم الطعام، تو کھانا کھلائے لوگوں کو، وتقرأ السلام، تو سلام کرے، علی من عرفت، اس شخص کو جس کو تو جانتا ہے، ومن لم تعرف، اور اس شخص کو بھی جس کو تو نہیں جانتا، جسے جانتا ہے اسے بھی سلام کرے، جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کرے، اور کھانا کھلائے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو اسلام کی بہترین خوبی آپ کے اندر آ جائے تو کم از کم یہ دو خوبیاں تو اپناؤ۔ مختلف مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر اس موقع پر آپ نے یہ بات کی ہے تو بس یہی اسلام کا، اس دین کا حصہ نہیں، تمام باتوں کو اکٹھا کیا جائے گا، تمام خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک جواب تو یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا لوگوں کی نفسیات کو دیکھ کر ان کے حساب سے ان کو جواب دیتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر اس کے اندر کمی اگر اس چیز کی ہے کہ یہ کھانا نہیں کھلاتا تو آپ اس کو کھانا کھلانے کا حکم دے دیتے، اس کے اندر کمی سلام نہ کرنے کی ہے تو آپ اس کو سلام کرنے کے حوالے سے بتا دیتے، اس کے اندر کمی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہے، یہ ہاتھ اور زبان جو ہے جو اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو لہٰذا آپ اس کی ویسے اصلاح کر دیتے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک موقع پر صحابہ کو کوئی بات کہی ہوتی رضی اللہ عنہم اجمعین تو آپ کوشش کرتے کہ صحابہ کو نئی بات مل سکے، اسلام کی نئی خوبی کا علم ہو سکے، یہ بھی اس کا ایک جواب ہے کہ نئی نئی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، یہاں پہ کھانا کھلانے کا پہلے ذکر کیا ہے اور سلام کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آج ہم سلام دعا کر لیتے ہیں تو سلام دعا ہو گئی، لیکن سامنے والا جو شخص ہے اس کے چہرے سے آثار نمایاں بھی ہوتے ہیں کہ جس کو کھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم بس سلام کی حد تک محدود رہتے ہیں، اس کو کھانے کا پوچھتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ مقدم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زیادہ اہمیت ہے، مسلمانوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور جو سلام کرنے کا تعلق ہے اس میں دیکھیں آپ نے دو باتیں ذکر کی، علی من عرفت ومن لم تعرف۔ پہلی بات یہ ہے جن کو آپ پہچانتے ہیں، جن کو آپ پہچانتے ہیں ان کو بھی سلام کریں، جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کریں۔ اس کے اندر اسی جملے کے اندر جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو کم از کم آپ سلام تو کر لیں۔ یہ بھی ایک بہت جو ہے اہم بات ہمیں ملتی ہے، پہلے کھانا کھلانے کی کوشش کریں غریبوں کو۔ اگر آپ کے اندر گنجائش نہیں کھانا کھلانے کی، آپ غریب ہیں، ٹھیک ہے، وتقرأ السلام علی من عرفت، تو آپ مسلمانوں کو سلامتی کی دعائیں دیں، ان کو خیر و برکت کی دعائیں دیں کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی نازل ہو، رحمت نازل ہوں، برکت نازل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے اندر جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے علی من عرفت ومن لم تعرف، جن کو آپ پہچانتے ہیں ان کو بھی، جن کو آپ نہیں پہچانتے ان کو بھی۔ تو یہاں سے پہچاننا نہ پہچاننا دونوں سے جو مراد ہے وہ مسلمان ہیں، یعنی ایسے مسلمان جن کو آپ جانتے ہیں ان کو بھی سلام کرنا ہے، اور ایسے مسلمان جن کو آپ نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرنا ہے۔ غیر مسلموں کو سلام آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ غیر مسلم ہے
تو آپ اس کو سلام میں پہل نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں سمجھا تھا السلام علی من اتبع الہدی کے الفاظ۔ باب من الایمان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بھی ایمان میں سے ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جو اچھی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اچھی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبہ عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یحب لاخیہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ راوی حدیث جو ہے وہ ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جانتے ہوں گے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، وہ راوی حدیث ہیں۔ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، آپ نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، کوئی ایک کا جو لفظ ہے نا احد کا جو لفظ ہے اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، چاہے وہ شخص غریب سے غریب ہی کیوں نہ ہو، بات سمجھیے۔ ایک تو نا جو بندہ صاحب حیثیت ہو، صاحب ثروت ہو، صاحب مال ہو، وہ تو چلو کر سکتا ہے، یہاں بات ہو رہی ہے عہد کی، کوئی ایک بھی، چاہے وہ کہے کہ میں تو صاحب حیثیت ہی نہیں ہوں اس لیے میں تو وہی کر سکتا ہوں اپنے لیے، میں اپنے لیے بڑی مشکل سے کر سکتا ہوں، دوسرے کے لیے میں کیا کروں۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہارے اندر اگر اتنی سی طاقت ہے کہ تم سالن بناتے ہو، آپ نے ایک مقام پہ حکم دیا تھا وتعاہد جیرانک، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، سالن بنا رہے ہو تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو، یعنی اگر تمہاری لذت اور چاہت ہے کہ اس میں پانی جو ہے وہ زیادہ کر لو تاکہ ساتھ والا جو پڑوسی ہے تمہارا اس کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے، مطلب تم دونوں پھر ایک جیسا کھانا کھاؤ گے، اس سے اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ خود بھونا ہوا کھاؤ اور دوسروں کو ایسا کھلا دو، نہیں۔ اب فرمایا اگر تمہارے پاس سالن تھوڑا ہے تو اس میں پانی ڈال دو اور اس کو پھر حصوں میں تقسیم کر دو، کچھ پڑوسیوں کو دے دو، کچھ خود کھا لو، تو وہاں سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے احد، کوئی ایک بھی چاہے وہ غریبی کیوں نہ ہو وہ بھی احساس کرے دوسرے غریبوں کا۔ حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ دوسری بات ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے۔ اپنے تو میں پسند کر لوں کہ جی میرے لیے تو کوئی برانڈیڈ چیز ہو، اور جو غریب فقیر بیچارہ ہے وہ کوئی پرانا پھٹا ہوا گھر میں کوئی کپڑا پڑا ہے وہ دینا ذرا، کوئی پرانا سوٹ ہے تو وہ اس کو اٹھا کے دے دیا، اس کی بھی تو عزت ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے، اس کا بھی تو دل کرتا ہے کہ وہ بھی اچھا لباس پہنے۔ تو آپ اچھے لباسوں کو چھپا چھپا کے رکھتے ہو، اور جو آپ کے لباس اچھے نہیں ہیں انہیں جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیجیے، جو آپ نے استعمال کر لیے ہیں ان کو غریبوں میں تقسیم کر دیجیے۔ اس بات کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ اچھا یہ بات بتائی کیوں گئی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کیوں ہے؟ اس میں جو پہلا جواب ہے وہ ہے تزکیہ نفس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں صحابہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تزکیہ نفس کیا ہے، پھر آپ اندازہ کیجئے صحابہ، یہ میں نے اس لیے انس بن مالک کی حدیث بیان کی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ مدینہ میں تھے جب آپ سب ہجرت کر کے آئے ہیں، انس بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تب آئے تھے۔ یہ مکہ میں تزکیہ مسلمانوں کا بہت زبردست ہو چکا تھا، لیکن کئی نئے نئے مسلمان لوگ ہو رہے تھے، اور پھر اس طریقے سے دور دراز سے لوگ آتے تھے جن کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ آپ نے تزکیہ پھر بھی نہیں چھوڑا۔ قرآن میں ہے نا جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا رسول جو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ کرتا ہے ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ بار بار آپ نے تقریباً یہ 3 مقامات پر آیت نازل ہوئی ہے، اگر میں نہیں بول رہا 3 مقامات پر، تو ان میں سے صرف ایک مقام پر تعلیم مقدم ہے، ورنہ دونوں مقامات پر تزکیہ اللہ نے مقدم کیا ہے۔
تو معلوم ہوتا ہے تزکیے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے پاک صاف رکھو، ایسے اپنا تزکیہ کرو کہ جو چیز اپنے لیے تم پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، ان کے لیے رذیل چیزیں پسند نہ کی جائیں۔ اس سے دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر جو سوال ہم نے پیدا کیا تھا کہ یہ کیوں آپ نے کہا، اس کا جواب، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جب یہ خوبی عام ہو جائے گی، کوئی بھی غریب نہیں رہے گا، کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہے گا، کوئی محتاج نہیں رہے گا، ہر ایک کی ضرورت اس طریقے سے پوری کی جا سکتی ہے۔ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے یہ بہترین ایک قدم ہے۔ اگر آج سے ہم اسے اپنانا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے، اور جتنی بدحالیاں ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو سکتی ہیں۔ اگلا باب ہے باب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکونا، جب تک کہ میں نہ ہو جاؤں، احب زیادہ محبوب، الیہ اسے، من والدہ و ولدہ، اس کے والد سے بڑھ کے اور اس کی اولاد سے بڑھ کے۔ اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ذکر کیا، محبت کہ محبت میں سب سے زیادہ مقدم کون ہے؟ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ حقوق العباد کا ذکر ہو رہا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مقدم ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اس کے بعد اس کا رسول، جیسے سورہ توبہ میں مذکور ہے۔ لیکن یہاں پر حقوق العباد کا ذکر چل رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہی تھی یہ بات شروع میں ہی آج کے لیکچر کے ابتدا میں، تو اس لیے حقوق العباد میں بندوں میں سے سب سے زیادہ ہمیں جس سے محبت کرنی چاہیے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، یہ اس حدیث کا تقاضا ہے۔ دوسری بات کہ والذی نفسی بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا، کسی چیز کو ویسے کہا جائے نارمل انداز میں، ٹھیک ہے نا، جیسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، جیسے آپ نے پچھلی حدیث میں آپ نے سماعت کی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر کے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی، لا یؤمن احدکم، لیکن اس کے ساتھ قسم کا ذکر کیا ہے، والذی نفسی بیدہ، یعنی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب جو بات ہونے والی ہے وہ پچھلی بات سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اب ٹھیک ہے، دیکھیں لوگوں کی محبت اجاگر، پچھلی حدیث میں لوگوں کی محبت اجاگر کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر آپس میں محبت ہونی چاہیے، لیکن اب وہ محبتیں اتنی زیادہ نہ بڑھ جائیں کہ تمہیں اللہ کے نبی کا نہ پتہ چلے، اس لیے اگلی حدیث میں قسم اٹھا کے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو ہے وہ ترجیح دینی پڑے گی، آپ سے زیادہ محبت کرنی پڑے گی، آپ کی بات کو زیادہ ماننا پڑے گا اور اسی پر ہی جو ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ دوسری بات ہے اس کے اندر کہ یہاں پہ قسم اٹھا کر یہ بات کیوں کی گئی ہے۔ تیسری بات، حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث ہے اس میں والد کا اور اولاد کا ذکر ہے، صرف والد اور اولاد، یہاں پہ نہ والدہ کا ذکر ہے اور نہ ہی عام عوام کا ذکر ہے۔ جب ہم اگلی حدیث پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمیں یہ بات مل جائے گی۔ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند چینج ہو رہی ہے۔ وحدثنا آدم بن ابی ایاس، اس کی ہم نے وضاحت کر دی تھی۔ قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ وہ لفظ کہ تمام لوگ، اب اس کے اندر مائیں بھی آ گئی، اس کے اندر بیٹیاں بھی آ گئی، اس کے اندر بہنیں بھی آ گئی، اس کے اندر بیویاں بھی آ گئی، اس کے اندر شوہر بھی آ گئے،
اس والناس اجمعین کے اندر ہر شخصیت آ چکی ہے جو آپ کو محبوب ہے۔ تو جہاں پہ آپ دنیا کی تمام شخصیات آ جائیں جو آپ کو محبوب تر ہوں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، تو آپ کو ان تمام محبوب تر چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، شخصیات کو چھوڑنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ یہ چند چیزیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اگلا باب ہے باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کا بیان، حلاوت مٹھاس۔ قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي كلابة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث، تین خصلتیں، تین چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ، اس بندے کے اندر یہ تین خصلتیں آ جائیں، وجد حلاوت الایمان، اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیا، یعنی ایمان بندہ مومن بن گیا۔ اب بندہ مومن ہے، آپ کے اندر ایک صفت پیدا ہو چکی ایمان والی، لیکن جب تک اس کی مٹھاس آپ کے اندر نہیں آئے گی، جب تک اس کی مٹھاس کو آپ خود نہ محسوس کریں، نہ ہی آپ کو اپنے اس ایمان پر اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ اس لیے حلاوت الایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اس ایمان کی حلاوت جب تک نہ ملے آپ مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ جس چیز کی آپ کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے آپ کا دل اس سے باغ ہو جاتا ہے، آپ کا دل اس سے ہمیشہ سرشار ہو جاتا ہے کہ یار واقعتاً یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، اس سے میرے دل کو آج سکون پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایک مقام پہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب وہ ذکر کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اب جس طرح قرآن ہے ویسے ذکر کیا ہے؟ یہاں پہ سورہ جب آپ العنکبوت پڑھتے ہو تو وہاں پہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سورۃ طٰہٰ پڑھو گے تو وہاں پہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ نے وہاں پہ بھی یہ بات کی ہے کہ میرے یاد سے جو ہے وہ غافل ہو جائے۔ اب ذکر وہی ہے، وہی کی دو قسمیں ہیں، وہی جلی اور وہی خفی۔ حدیث کو جو ہے وہی خفی کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہاں پر ہم حدیث کی مٹھاس کو، ایمان کی مٹھاس کو، قرآن کی مٹھاس کو حاصل نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، تو پھر ہمارا اس پر اطمینان بھی نہیں ہوگا، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ یہ پہلا نقطہ تھا جو آپ کو تفصیلی طور پہ سمجھایا ہے کہ ایمان کی مٹھاس ضروری کیوں ہے، ایمان کی حلاوت ضروری کیوں ہے۔ اس کی بیسک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ دلوں کا اطمینان ہونا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اب آئیے چلیے کہ وہ ایمان کی مٹھاس ہے کیا، وہ تین چیزیں ہیں کون سی؟ پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول احب الیہ مما سواہما، تمام لوگوں سے بڑھ کے آپ کو محبوب ہونے چاہیے۔ مما سواہما، ان کے علاوہ جو کچھ بھی، چاہے وہ والدین ہو، اولاد ہو، دنیا کا مال و متاع ہو، کچھ بھی ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم نقطہ ہے، اسے آپ لکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اگر محبت آپ کو کسی سے ہوتی ہے تو یقیناً آپ ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت نہیں حاصل کر سکتے۔ دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے تو اب وہ جو محبت ہے وہ بھی لا يحبه الا للہ، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے علاوہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب آپ نے ان دونوں نقطوں پہ غور کرنا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے محبت ہی نہ ہو۔ اب دوسری مزید وضاحت کی، اگر ہونی ہے نا محبت، اگر ہے تو اس محبت کی جو بیسک ہے، اس محبت کی جو ریزن ہے، اس محبت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اللہ کی رضا ہو۔ یہ لکھ لیجئے
کہ اللہ کی رضا کے علاوہ، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور سے جو ہے وہ محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی رضا کے علاوہ شیطان کی رضا ہوتی ہے، اور شیطان کی رضا کی وجہ سے اگر آپ محبت کرو گے تو پھر آپ یقیناً جو اگلی چیز ذکر آ رہی ہے نا اس کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وہ تیسری چیز کون سی ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بندہ کفر میں واپس لوٹنے کو، یعنی یہ حالت کفر سے حالت اسلام میں آیا، مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا ہے، وَأَن يَكْرَهَ یہ ناپسند سمجھتا ہے اس چیز کو، أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ کہ وہ کفر میں جائے، کفر میں لوٹے، کما جیسے کہ یہ ناپسند سمجھتا ہے أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ اسے جہنم میں پھینکا جائے۔ دیکھیں کل کا جو ہمارا فہم القرآن کورس کا لیکچر تھا وہ یہی تھا، الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت، یعنی محبت کس بنیاد پہ ہونی چاہیے، نفرت کس بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہی نقطہ بہت زیادہ اہم تھا کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دوسروں کی محبت پر ترجیح دیتے ہو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ یہود و نصارہ کی محبت میں آ کر اہل ایمان کی محبت کو ترک کر دیتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترک کر دیتے ہو، پھر یقیناً آہستہ 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 کیا ہوگا، آپ اہل کفر میں شامل ہو جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے۔ اس کی ہم نے 10 علامتیں بیان کی تھی کہ کفار سے محبت کی 10 علامتیں کون سی ہے، وہ لیکچر بھی ذرا سماعت کیجیے گا، بڑا اہم لیکچر ہے۔ اور جو ہے مومنین سے محبت کی 10 علامتیں کون سی ہیں، وہ بھی اس حوالے سے جو قرآن کی 10 آیتیں ہیں وہ کون سی ہیں، تو وہ 3 چیزیں بہت زیادہ اہم تھیں۔ یہاں پہ بھی جو 3 علامتیں ایمان کی جو ہے وہ مٹھاس کے حوالے سے وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، نمبر 2 اگر دنیا میں کسی سے محبت ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، نمبر 3 انسان اہل کفر کے پاس بھی اور کفر کے پاس بھی، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کر لیں، فی الکفر کے اندر اہل کفر بھی شامل ہیں، فی الکفر کے اندر کفر بھی شامل ہے، کفر میں بھی اور اہل کفر میں بھی جو ہے جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں پہ کفر میں لوٹنے سے ایک تو ظاہری کفر بھی مراد ہے کہ جیسے بندہ کہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے انکار کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ کفر سے مراد باطنی کفر بھی مراد ہے، مطلب آپ کے اندر ان کی محبت اجاگر ہو چکی ہے، اہل کفر کی محبت، آپ ان کی لباس و گفتار کی تنقید کرنا شروع کر دیں۔ مزید وہ ساری چیزیں اس لیکچر کے اندر موجود ہیں، تفسیراً آپ وہاں سے سماعت کر سکتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ انصار صحابہ سے محبت کرتے ہو۔ جب تک آپ انصاری صحابہ سے محبت نہیں کرتے، آپ کے اندر ان کی محبت نہیں ہوتی، تو آپ کے اندر ایمان نہیں آ سکتا۔ یہ ہماری جو ہے وہ آج کی آخری حدیث ہے، اسے بھی ذرا توجہ سے، غور سے، فکر سے سمجھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن جبیر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی، یعنی آپ چاہتے ہو کہ میں چیک کروں میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، یہ انداز اگر آپ چاہتے ہو مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے مومن کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، مجھے خود کو معلوم ہو جائے کہ میں مومن ہوں بھی کہ نہیں ہوں، تو یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہو۔ حب الانصار یہ ایک پیمانہ ہے کہ آپ کے اگر دل میں انصار صحابہ کی محبت ہے تو آپ مومن ہو، اگر ان کی محبت نہیں ہے پھر آپ کے اندر نفاق آ چکا ہے، جیسا کہ اگلے الفاظ ہیں وآیت النفاق، نفاق کی نشانی یہ ہے بغض الانصار، انصار صحابہ سے بغض رکھنا۔ اب یہاں پہ چند چیزیں سمجھ لیجیے۔ پہلی بات کہ آیت الایمان حب الانصار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر ایمان کی نشانیاں بتائی ہیں، ویسے یہ بھی بہت زیادہ اہم ایمان کی نشانی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کچھ صحابہ کو مان لیتے ہیں، کچھ صحابہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ کسی ایک صحابی کو جو ہے وہ بالکل ہی پس پش ڈال دیتے ہیں،
اور کسی ایک صحابی کو بہت زیادہ فوقیت پہ لے جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہاں صحابہ کے درجات ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سب سے آخر میں مسلمان ہونے والے صحابی ہیں آپ انہیں کہو کہ جی یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ نہیں، جنت میں سارے جائیں گے، درجات میں جو ہے وہ فوقیت کے حوالے سے واقعتاً مختلف ہیں، مراتب ہیں، فرق ہے، لیکن کسی ایک صحابی کے افضل ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے صحابی کو آپ زیر زمین جو ہے انہیں دفنا نہیں سکتے، ان کی فضیلت کو، ان کے مقام کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ دو ٹوک اعلان کر کے کہا ہے کہ میرے اصحابی کالنجوم، تمام کے تمام جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہے۔ بِأَيِّ اقتدیتم، الفاظ سماعت کیجیے، بِأَيِّ اقتدیتم، کسی ایک سے بھی اگر تم نے رہنمائی حاصل کر لی، اہتدیتم، تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ ہدایت حاصل کرنے کے حوالے سے، احادیث حاصل کرنے کے حوالے سے، قرآن کی آیت لینے کے حوالے سے تمام صحابہ کا مقام ایک جیسا ہے۔ ان سے اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو ان میں تمام صحابہ کا مقام ایک جیسا ہے۔ ان کی اپنی ذاتی جو افضلیت ہے اس حوالے سے تمام صحابہ میں مراتب ہیں، ان میں افضلیت پائی جاتی ہے، فرق ہے، کوئی صحابی زیادہ افضل ہے، کوئی صحابی اس سے کم ہے۔ اس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، آپ کے فرمان اور اجماع امت کے حساب سے ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انصاری صحابہ کے الانصار، یہ جو الف لام شروع میں آیا ہے، ابو الانصار، انصار کی محبت، اس میں تمام سے انصاری صحابہ شامل ہیں۔ آپ کسی ایک انصاری صحابی کا بھی انکار نہیں کر سکتے، آپ نے تمام انصاری صحابہ کو سمجھنا ہے، تمام انصاری صحابہ سے محبت کرنی ہے، تب جا کے ہماری جو ہے ایمان ہے اس کے اندر مضبوطی ہوگی۔ اور دوسری بات وآیت النفاق کی بغض الانصار، کہ اگر یہاں پہ الف لام جو شروع میں الانصار، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے تمام انصار سے بغض بھی منافقت ہے، تو اس میں ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کسی ایک انصاری صحابہ سے بھی جو بغض ہے، جو نفرت ہے، وہ بھی آپ کو منافقت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو مجموعی طور پہ دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ جس طرح مہاجر صحابہ کا مقام ہے ویسے انصاری صحابہ کا بھی مقام ہے۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند احادیث سماعت کی ہیں، پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، جانی ہیں، ان سے فوائد حاصل کیے ہیں، نکات اخذ کیے ہیں، تو ان نکات اور فوائد کو صرف سمجھنے کی حد تک نہیں رکھنا، سننے کی حد تک نہیں رکھنا، ان کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، ان کو اپنے دلوں میں بسانا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ جو احادیث پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے یہ صرف یہ نہیں ہوتا، یا قرآن پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف پڑھیں اور علم کی بوچھاڑ کرنا شروع کرتے ہیں، نہیں، اس کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے علم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی آگے ہم ایک باب ایسا پڑھیں گے جس میں وہ وضاحت کرتے ہیں علم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے ہے لیکن ساتھ عمل بھی ہے، صرف علم نہیں ہے۔ علم حاصل کیجئے، پڑھیں، سمجھیں، جانیں، لیکن پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔